بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، پروفیسر محمد نعیم آوان آپ سب سے مخاطب ہوں۔ آج الحمدللہ 9 نومبر 2020 ہے اور اس میں 9 نومبر جو کہ اقبال ڈے ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ میں اس وقت سیالکوٹ کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں بیٹھ کر یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ سیالکوٹ اس وقت الحمدللہ جو کہ شہر اقبال ہے، اس وقت بہت ترقی تو کر رہا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو فلسفہ اقبال ہے، میری اسٹوڈنٹس، میرے دوست احباب، میرے دوست ٹیچرز سب سے اور ہر عام خاص شہریوں سے بھی میری ایک گزارش ہے کہ ہمیں وہ اقبال جس نے اپنا پوری دنیا میں نام روشن کیا، وہ اقبال جس نے اپنی مادری زبان یعنی اردو میں سارا کام کیا، وہ اقبال جس کے ارد گرد سارے انگریز تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے صرف اور صرف اگر اپنا پیغام دیا ہے تو انگلش کو فوکس نہیں کیا، آپ نے فوکس کیا ہے، آپ نے توجہ دلائی ہے تو اردو میں، فارسی میں، عربی میں، جس میں آج ہمارا ورثہ مسلمانوں کا موجود ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اردو ادب کی طرف آئیے، اردو ادب کو اپنائیے۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، لیکن ہم اردو کو اس طرح سے نہیں لے رہے جس طرح ہمیں لینا چاہیے۔ دوسرا یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں میں رہ کر، ہندوؤں میں رہ کر پھر بھی اپنے آپ کو بھولے نہیں، آپ نے اپنی تہذیب کو، اپنے مذہب اسلام کو بھولا نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا پیغام دیا ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھٹک چکے ہیں۔ اے پاکستانی مسلمانوں، ایک شہر اقبال سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، آپ سب سے بھی گزارش ہے، اور بالخصوص جو ہمارے پاکستان میں جگہ جگہ سے رہنے والے لوگ ہیں، آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ہمیں جو اقبال کا جو فلسفہ ہے، جو اقبال کا جو پیغام ہے، آج اس کو پہچانیے۔ آج جدید علوم آپ سیکھیں، اس سے کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، ٹیکنالوجی میں آگے سے آگے بڑھیے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اسلام سے محبت دلائی ہے، آپ کہتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی آج دنیا یہی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے اندر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالا جائے، لیکن ہم اس کو نہیں نکلنے دیں گے۔ ہم جب تک اسلام کو پسند کرنے والے ٹیچرز احباب موجود ہیں، علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر علماء حق موجود ہیں، مجھے غرض نہیں کہ ہمارے سیاستدان کس طرف جا رہے ہیں، مجھے غرض نہیں ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، مجھے غرض یہ ہے کہ ہمارا تعلیم حاصل کرنے والا اور تعلیم دینے والا جو نوجوان، بزرگ، بچہ جو ہے، ہر کوئی مرد و عورت جتنے بھی ہیں، میرے بیٹے میری بیٹیاں جتنے ہیں، وہ سب کے سب اپنے اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ انسانیت مذہب کا حصہ ہے۔ آپ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ خیمہ افلاک کا استعادہ اسی نام سے ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے۔ خیمہ افلاک یعنی جو خیمہ فلک کی جمع افلاک، خیمہ افلاک کا استعادہ اسی نام سے ہے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں پھر ایک بار آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اسلام کی طرف آئیے، اپنے حقیقی مسلمان ہونے کی طرف آئیے۔ اے مسلمانوں، جن کو بیدار کرنے کے لیے میرے اور آپ سب کے علامہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، حکیم الامت نے، شاعر مشرق نے کوشش کی ہے، اس کوشش کو بحال کیجئے اور حقیقی مسلمان بن جائیے۔ آج ہمیں دوسروں کے اغیار کے مغرب کے فلسفے پر نہیں چلنا، ہمیں چلنا ہے تو اپنے
اپنے ذات اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے اور ہمیں حقیقی مسلمان بننا ہے اور اپنے اسلام کو سمجھنا ہے. ہم نے سب سے محبت پھیلانی ہے, ہم نے نفرت نہیں پھیلانی. تو بہت شکریہ. آج 9 نومبر کو میرا یہی پیغام ہے. کاش کے سیالکوٹ کی شاہراہوں کے نام علامہ اقبال کے نام پر ہوتے. کاش کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شہر اقبال میں زیادہ سے زیادہ یادگیریں جگہ جگہ علامہ صاحب سے وابستہ ہوتی. تو میری یہ گزارش ہے کہ علامہ صاحب کا جو ویژن ہے, جو فلسفہ ہے, اس کی طرف آئیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.